نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورہ آل عمران آیت نمبر 93۔ ترجمہ: مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا۔ وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، جو بہت ہی بہترین پانی تھا۔ جب آیت شریفہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حق تعالی شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنی ساری چیزوں میں بیرحا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، بہت ہی نفع کا مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بہتر ہے، اور اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے، اور میں اگر اس کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو ایسا کرتا، مگر باغ ایسی چیز نہیں جو مخفی رہ سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس آیت شریفہ کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں میں غور کیا جو اللہ جل شانہ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی باندی مرجانہ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے دے دیا ہو دوبارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اس باندی سے آزاد کر دینے کے بعد نکاح کر لیتا کہ وہ جائز تھا، اور اس سے صدقہ میں کچھ کمی نہ ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس میں صورت صدقہ میں رجوع کی سی تھی جو مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام نافع سے کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت میں جب اس آیت شریفہ پر گزر ہوا تو نماز ہی میں اشارے سے اپنے ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے وقت اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدمی تو وہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سیکھے۔ واقعی یہ حضرات اسی کے مستحق تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنائے جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمیت انہی حضرات کے شایان شان تھی، رضی اللہ تعالی عنہم ورضاهم اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جلولہ کی باندیوں میں سے ایک باندی ان کے لیے خریدتے۔ انہوں نے ایک بہترین باندی خرید کر بھیج دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو اپنے پاس بلایا اور آیات شریفہ پڑھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اس کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور لے کر اس کے صاحبزادہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس سے کچھ گرانے کے آثار ظاہر ہوئے کہ گھر کے گھر ہی میں رہا، باپ کے بجائے بیٹا کا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے
تمہارا صدقہ قبول کر لیا، یعنی تمہارا صدقہ ادا ہو گیا۔ اب میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اور رشتہ دار کو یا اجنبی کو، اس لیے کہ تم تو بیٹے کو نہیں دے رہے جس سے خود غرضی کا شبہ ہو، تم تو مجھے دے چکے، اب مجھے اختیار ہے کہ میں جس کو دل چاہے دوں۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربدہ نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کا چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوض حاصل کروں گا، شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکت سے مجھے بھی نفع عطا فرما دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مضائقہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹ میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان سب میں بہترین ایک اونٹ نر تھا جو بہت سیدھا ہوا تھا، اس جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی ضرورت رہتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں جو سب سے افضل اور بہتر جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ آپ نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو آدمی ایسے چاہے جو ایک ثواب کا کام کرے۔ دو شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس کے گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی اس میں شمار کر لیا جائے، اور اس میں بھی اتنا ہی دیا جائے جتنا جتنا اور گھروں میں جائے، زیادہ نہ جائے۔ ان دونوں نے قبول کر لیا اور تعمیل ارشاد کر دی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کے جو شروع ہوا تھا بھول گئے تھے، تب تو میں معذرت سمجھتا ہوں کہ تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر مال میں 3 شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے کو، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کرامت سمجھ کر چھوڑ دوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ دوسرے وقت میرے کام آ سکے گا یا نہیں، تو پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کر دوں۔ دوسرا شریک وارث ہے جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جاوے تاکہ وہ سارا مال وصول کرے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے
کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، بس اس کی کوشش کر کے تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے یا وارث لے اڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے حق تعالی شانہ کے خزانہ میں جمع کر دے۔ اس کے علاوہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جانور کا گوشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں کیا مگر دوسروں کو کھانے سے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو فقیر کو دے دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیزیں ان کو مت دو جس کو خود کھانا پسند نہیں کرتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما شکر خرید کر غربا پر تقسیم کر دیتے۔ حضرت کے خادم نے عرض کیا کہ اگر شکر کی بجائے کھانا دیا جایا کرے تو غربا کو اس سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ فرمایا، صحیح ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مجھے شکر میٹھا زیادہ مرغوب ہے۔ یہ حضرات کس چیز کو افضل سمجھتے ہوئے بھی حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس کی بہت سی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلی بات پر عمل کرنا ہے، چاہے افضل دوسری چیز ہو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔